ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ بیٹا کسی طریقے کی تکلیف میں گرفتار ہو۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ بیٹا یا بیٹی کسی تکلیف میں گرفتار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باپ کی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے، ایک باپ کی صبح و شام کا جائزہ لیجئے، ایک باپ کی نشست و برخاست کا جائزہ لیجئے، ایک باپ کی عادات کا جائزہ لیجئے، ایک باپ کے ارمانوں کا جائزہ لیجئے، تو آپ محسوس کریں گے جیسے ہی وہ شخص جس کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب بچے کی ولادت کے بعد، باپ بن جانے کے بعد ایک باپ کی پوری توجہ اپنے بیٹے پر لگ جاتی ہے۔ اب وہ نہ بیٹے کو بیمار دیکھ پاتا ہے، نہ بیٹے کو تڑپتا دیکھ پاتا ہے، نہ بیٹے کو تکلیف میں دیکھ پاتا ہے، نہ بیٹے کو مصیبت میں دیکھ پاتا ہے۔ ادھر بچہ تڑپتا ہے، باپ بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ یہ باپ ہی کی تو محبت ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہزارہ صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، کبھی دھوپ برداشت کرتا ہے، کبھی رات کی نیندیں قربان کرتا ہے، کبھی ٹھنڈی کو برداشت کرتا ہے، اور محنت و مشقت کر کے، کبھی وطن قربان کر کے پردیس کی زندگی کاٹتا ہے۔ پوچھو اس باپ سے تمہاری تمنا کیا ہے تو جواب دیتا نظر آئے گا، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ میرے بیٹے کا مستقبل تابناک ہو جائے، میں اس لیے قربانیاں دے رہا ہوں تاکہ میرا بیٹا اطمینان کی زندگی گزارے۔ آج زمانے میں باپ کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ خود پیوند والا لباس پہنے گا لیکن بیٹے کے لیے اچھے لباس کی فکر رکھتا ہے، خود بھلے پڑھا لکھا نہ ہو لیکن بیٹے کی پڑھائی کے لیے جد و جہد کرتا ہوا نظر آئے گا، خود کرائے کے مکان میں بھلے رہتا ہو لیکن بیٹے کے مستقبل کو سوچ کر اس کے لیے اس کے ذاتی مکان کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ دنیا کے ہر باپ کی زندگی کا جائزہ لو، ہر باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے۔ باپ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بچہ بیمار ہو جائے اور باپ کی پوزیشن ایسی نہیں کہ اپنے بچے کے علاج و معالجے کے لیے رقم فراہم کر سکے، تو یہی باپ کبھی بہت ساری تنظیموں کے پاس جائے گا، بہت سارے افراد کے پاس جائے گا کہ میرے بیٹے کے علاج کے لیے رقم مہیا کرو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ بہت ساری تنظیمیں کوشش کرتی ہیں، ایک باپ اپنے بچے کی حیات کے لیے، اپنے بچے کی راحت کے لیے، اپنے بچے کے آرام کے لیے قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی پوزیشن ماں کی آپ دیکھو، ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی۔ ماں کی سچویشن یہ ہے کہ بیٹا روتا ہے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، بیٹا تڑپتا ہے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، بیٹا دودھ نہیں پیتا تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں اپنے بچے کو راحت پہنچانے کے لیے ایسے کھانوں سے پرہیز کرتی ہے جس کھانے کے بعد دودھ کے ذریعے بچے کو تکلیف پہنچ جائے۔ ماں ہے جس کی ممتا کی پوزیشن ایسی ہے کہ بچے کے سر میں درد بھی گوارا نہیں کرتی، بچے کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتی۔ آپ مجھے بتاؤ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے ایک ماں کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بیٹا جو ماں باپ کا بڑا خیال رکھتا تھا، اچانک اس کا دل کسی لڑکی پر آ گیا اور اس کے بعد ماں باپ کے سامنے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ماں باپ نے اجازت دی، لڑکی سے شادی ہو گئی۔ بیاہ کے جب لڑکی گھر آتی ہے تو اس کے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے اور شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے۔ چند دنوں کے گزر جانے کے بعد جب بیوی نے محسوس کیا کہ میرا شوہر میرے غلام کی حیثیت سے بن چکا ہے، جو میں کہتی ہوں وہی کرتا ہے، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے سرتاج ذرا مجھے بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب میں کہا میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں، تم کہو وہ چیز تمہارے لیے کرنے کو تیار ہوں، بڑے سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر! بیوی نے جب یہ سوچا تو پہلا جملہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے اگر واقعی تم سچی محبت کرتے ہو تو گھر علیحدہ لے لو تاکہ ہم دونوں آرام کی زندگی گزار سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، جو کماؤ گے اس میں سے ماں باپ کو بھی پیش کرتے رہنا، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے رہنا۔ اللہ اکبر! شوہر کے ذہن میں بیوی کی محبت کا غلبہ تھا،
اس نے بیوی کی بات مان لی، ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو کو پیش کیا اور کرنے کے بعد علیحدگی اختیار کر لی۔ روزانہ صبح ماں سے ملنے آتا، باپ سے ملنے آتا، دن گزرتے گئے، بچے بڑے ہونے شروع ہو گئے تو اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی ہفتے میں آ جاتا، کبھی کچھ دنوں کے بعد آ جاتا، یہی حال بڑھتا رہا، ڈسٹینس بڑھتا رہا، ماں باپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بیٹا بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باہر کی نوکری اسے مل گئی اور پردیس میں ملازمت کے لیے اس کو آفر آئی، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے پردیس چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی میں اسے جاب ملا، اور سعودی کی سرزمین پر جب اس نے قدم رکھا، اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی فون پر، کبھی خطوط کے ذریعے ماں باپ کے حالات کو جاننے کی کوشش کی، اور کبھی پوزیشن ایسی ہوئی کہ یوں ہی چھوڑ دیا، اطلاع آئی تو کیا اور نہ آئی تو کیا، کبھی رقم بھیج دیتا، کبھی لاپرواہی کا شکار ہوتا۔ اب مہینوں گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ اب خبر کے سلسلے میں، اطلاعات کے سلسلے میں ماں باپ کے حوالے سے بے خبری کی زندگی ہونے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں کی زندگی تنہائی میں کٹتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھتے دیکھتے 14 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 14 سال کے بعد سعودی میں رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، چل کر کے حج کر لوں۔ اللہ اکبر، بیوی کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، ساری دنیا کی آنکھ میں آنسو موجود ہیں، ہر حاجی رو رہا ہے، عرفات کے میدان میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلتا۔ وہ پریشان ہے کہ میرا دل کیا اتنا سخت ہو گیا کہ عرفات کے میدان میں بھی آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے۔ اس محفل کے اندر، اس جگہ کے اوپر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے موجود تھے۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد عرفات کے میدان میں اس بزرگ سے کہتا ہے، حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ سب رو رہے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، احساس ندامت ہے، لیکن پتہ نہیں میری آنکھوں میں عرفات کے میدان میں بھی آنسو کیوں نہیں آ رہے۔ وہ بزرگ تھے، جہاں دیدہ تھے، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں، لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے۔ بس تڑپ گیا، کہا ہاں میں نے ایک کا حق نہیں، دو کا حق مارا ہے۔ میں اپنی ماں سے بے خبر ہوں، اپنے باپ کے بارے میں بے خبر رہا، میں نے یہ حق مارا ہے، اس کی وجہ سے شاید میرا دل سخت ہو گیا۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل موم ہو جائے، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو پہلی فرصت میں جا کر کے ماں کے قدموں سے لپٹ جا، اسے راضی رکھنے کی کوشش کر۔ وہ شخص گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رخت سفر باندھا اپنے وطن کے لیے، اور جب وطن پہنچتا ہے ماں کا پتہ پوچھتا ہے، اپنے گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، ماں کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا فلاں جگہ پر جھوپڑے کے اندر ماں رہ رہی ہے۔ کس کے ساتھ رہتی ہے؟ بتایا گیا اکیلی رہتی ہے، کوئی کھانا دیتا ہے تو کھا لیتی ہے، نہیں دیتا ہے تو بھوکی رہتی ہے۔ اب تو بچے کی جدائی میں روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جب ماں کے گھر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بیٹا آیا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو دیکھ تو نہیں پاتی، دروازہ کھول کر کے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے، میرے لگتے جگر، آج میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی، لیکن تیری آواز کو سن کر میرے کلیجے کو بڑی ٹھنڈک ملی ہے۔ اے میرے لگتے جگر، تیرا آنا مبارک ہو۔ اب مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے غم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے بیٹے، میں تیرے فراق کے اندر زندگی کے لمحات بہت مشکل سے کاٹے ہیں، تیری یاد مجھے بہت ستاتی تھی۔ اور ماں اس طریقے سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے، اور اسی عالم کے اندر ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔